میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم اور دارالمدینہ للبنات کی سرپرست اسلامی بہنوں کے تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہے۔ سنتوں بھرا بیان شروع ہوا چاہتا ہے۔ مختلف دارالمدینہ میں جمع ہو کر سننے والی اسلامی بہنیں اور مدنی چینل کے ناظرین و ناظرات اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیان سماعت فرمائیں، بالخصوص اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت ضرور فرما لیا کریں۔ پھر جو مجلس میں موجود ہیں تو مجلس کے آداب بجا لانے کی، اول تا آخر شرکت کی، جس قدر ممکن ہو توجہ کے ساتھ سننے کی، جو مدنی پھول سمجھ میں زیادہ آئے اسے نوٹ کر لینے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی۔ جس قدر انشاءاللہ عز و جل زیادہ نیتیں ہوں گی اسی قدر ثواب میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ شب اسراء کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے حد برکتیں ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ دکھیا دلوں کے چین رحمت کونین سردار دارین نانائے حسنین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جو کوئی شخص میری محبت اور میرے شوق کی وجہ سے مجھ پر صبح کو 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس بندے کے اس دن اور اس رات کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کتابوں میں مذکور ایک واقعے کو اپنے الفاظ میں پیش کرنے کی سعی کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ ایک بچہ حسب معمول اپنے گھر کے صحن میں کھیلنے میں مصروف تھا کہ ایسے میں اسے ایک چڑیا اڑتی ہوئی نظر آتی ہے جو کہ قریب ہی ایک منڈیر پر آ بیٹھتی ہے۔ بچے کو یہ شرارت سوجھی کہ اسے پکڑنا چاہیے۔ تھوڑی بہت کوشش کے نتیجے میں آخر اسے وہ پکڑ ہی لیتا ہے اور اس کی ٹانگ کو ڈوری سے باندھ دیتا ہے، اور اب یہ اس کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا کہ اتفاق سے وہ چڑیا اس بچے کے ہاتھ سے چھوٹ کر اڑتی ہے اور اڑتے اڑتے ایک دیوار کی دراڑ میں گھس جاتی ہے۔ اگرچہ چڑیا تو دیوار کی دراڑ میں گھس گئی مگر اس کی ٹانگ سے لٹکتی ڈوری وہ باہر کی جانب تھی۔ بچے نے اس ڈوری کو پکڑا اور زور سے کھینچا۔ جیسے ہی ڈوری کو زور سے کھینچا، چڑیا اندر سے پھڑکتی ہوئی باہر نکلی، مگر اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے اس بیچاری کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس بچے کی ماں نے یہ دردناک منظر دیکھا
تو صدمے سے تڑپ اٹھی اور اس کے منہ سے اپنے بچے کے لیے یہ الفاظ نکلے، ہائے جس طرح تو نے اس بے زبان کی ٹانگ کاٹ ڈالی ہے، اللہ تیری ٹانگ کاٹے۔ بے خبری میں یہ جملہ ماں کے منہ سے نکل گیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد یہی بچہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن سے دور سفر کرتا ہے، اور سفر کے دوران ایک اتفاقی حادثہ یہ رونما ہوتا ہے کہ یہ اپنی سواری سے گر پڑتا ہے۔ گرنے کے نتیجے میں ٹانگ میں شدید چوٹ آتی ہے، کافی علاج معالجہ کی صورت کروائی جاتی ہے، مگر تکلیف ہے کہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ بالآخر شہر پہنچ کر بڑے طبیبوں سے علاج کروانے کی بھی سعی کی گئی، مگر نتیجہ بے سود۔ بالآخر اس کی ٹانگ ہی کاٹنی پڑی، جس کے سبب اسے کچھ راحت میسر آئی، اور یوں ماں کے منہ سے نکلے ہوئی بد دعا رنگ لائی۔ دارالمدینہ سے وابستہ سرپرست اسلامی بہنوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ماں کے منہ سے نکلے ہوئی دعا اس کی اولاد کے حق میں کس قدر اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور اس کے اثرات اس کے بچے پر کس طرح سے مرتب ہوتے ہیں۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، بسا اوقات غلط فہمی میں بھی اس کے منہ سے بد دعا نکل جائے، اور اگر قبولیت کی گھڑی ہو تو اولاد آزمائش میں پڑ جاتی ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں بخاری شریف میں ایک اسرائیلی بزرگ کے بارے میں نہایت عبرت آموز حکایت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سلطان دو جہاں سرور ذیشاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشاں ہے کہ بنی اسرائیل میں جرح نامی ایک شخص تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس کی ماں آئی اور اسے آواز دی، لیکن اس نے نماز میں مشغول ہونے کے سبب جواب دینے سے قاصر رہا۔ یہ ذہن میں رہا کہ میں نماز پڑھوں یا ان کا جواب دوں۔ پھر اس کی ماں کی آواز آئی، مگر یہ نماز میں مشغول ہونے کی وجہ سے جواب نہ دے پایا، اور جواب نہ پا کر اس نے بد دعا دی، یا اللہ اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ کسی فاحشہ یعنی بد چلن عورت کا منہ نہ دیکھے۔ جرح ایک دن عبادت خانے میں تھا، ایک عورت نے کہا میں اسے بہکاؤں گی، لہٰذا وہ آ کر جرح سے باتیں کرنے لگی، لیکن اس یعنی جرح نے انکار کیا۔ آخر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ اس نے ایک بچہ جنا اور اسے جرح سے منسوب کر ڈالا۔ لوگ جرح کے پاس آئے، اس کا عبادت خانہ توڑ کر اسے باہر نکال دیا اور اسے برا بھلا کہا۔ جرح نے وضو کیا اور نماز پڑھی، پھر اس بچے کے پاس آیا اور کہا اے بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ اس نے جواب دیا فلاں چرواہا۔ تو لوگوں نے جرح سے کہا ہم تمہارا عبادت خانہ سونے کا بنا دیں گے۔ اس نے کہا نہیں، ویسا ہی مٹی کا بنا دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دارالمدینہ سے وابستہ سرپرست اسلامی بہنوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ماں نے اپنے بیٹے کو کسی بھی انداز سے بد دعا دی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بیٹا کتنا ہی بڑا عابد، کتنا ہی بڑا زاہد اور کتنا ہی با کرامت شخص تھا کہ اس کے کہنے پر اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ دودھ پیتا بچہ بول پڑا، یہ خود کتنا با کرامت ہوگا۔ مگر اس با کرامت شخص کو بھی جب اس کی ماں نے بد دعا دی تو ماں کی بد دعا کا نتیجہ یہ ثابت ہوا کہ ماں کے کہنے پر ایک فاحشہ عورت کا منہ دیکھنا پڑا
اور یقیناً یہ باعث ذلت ہی تھا۔ ہم سب غور کریں، اگر والدین مجھے مدنی چینل پر سماعت فرما رہے ہیں، غور کریں کہ ہمارے منہ سے بے توجہی میں، بے خبری میں، جان بوجھ کر یا انجانے میں اپنی اولاد کے لیے جو کچھ نکلتا ہے اس کے اثرات ہماری اولاد پر مرتب ہوتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک اور عبرت انگیز بات بتاتا چلوں۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک شخص کو اس کی ماں نے آواز دی، لیکن وہ کسی وجہ سے جواب نہ دے پایا۔ اس پر اس کی ماں نے اسے بد دعا دی تو وہ گونگا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسلامی بہنوں، ملاحظہ فرمایا آپ نے، ماں کی پکار کا جواب نہ دینے والا جیتے جی گونگا ہو گیا۔ ماں کی پکار کے جواب نہ دینے والے کو فاحشہ کا منہ دیکھنا پڑ گیا۔ ماں کی بد دعا پر ٹانگ کاٹ دی گئی۔ یقیناً دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ مقصود کیا، یہاں پر آج آپ کی خدمت میں ان واقعات کو بیان کرنے کا مدعا کیا، وہ یہ کہ ہم ماں باپ ہو کر، آپ ماں ہیں، یہاں پر کوئی باپ بھی سن رہا ہوگا، ہم ماں باپ ہو کر جب اپنی اولاد کے لیے توجہ بے توجہی میں، خبری بے خبری میں کوئی لفظ نکالتے ہیں تو اس کے بچے پر کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اگر وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوں تو پھر اس پر کیا بیتتی ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عبرت کے مدنی پھول ہیں، وہاں ماں باپ کے لیے بھی مقام غور ہے، خصوصاً وہ مائیں جو بات بات پر اپنی اولاد کو اس طرح کہہ کر کہ تیرا ستیہ ناس جائے، تو پھٹ پڑے، تجھے کوڑھ نکلے، تو ذلیل ہو جائے، خدا تجھے غارت کرے، اے تیرا بیڑا غرق ہو، کبھی تو سکھی نہ ہو، تیری اولاد تیرے ساتھ ایسا سلوک کرے، ارے تیرے ہاتھ ٹوٹیں، تیری آنکھ پھوٹے، اللہ تجھے یہ دن دکھائے، تو مجھے ستاتا ہے، تیرے بچے تجھے ستائیں، تیرا برا ہو، کبھی نہیں سدھرے تو۔ اس طرح کے نہ جانے کتنے کلمات مختلف لینگویجز میں، مختلف انداز سے، مختلف مواقع پر ماں کے منہ سے نکلتے ہیں، اور پھر یہ نکلنے والے کلمات اگر قبولیت کی گھڑی ہو اور قبول ہو جائیں تو اس کے اثرات کیسے ہوتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں بے امنی، آج معاشرے میں، چونکہ انڈرسٹوڈ ہے کہ معاشرے کا ہر فرد وہ کسی نہ کسی کا بیٹا تو ہے ہی، معاشرے میں کھڑا ہر فرد کسی نہ کسی کی اولاد تو ہے ہی، اس کا بھی بچپن ہوگا، اس کا بھی لڑکپن ہوگا، اس پر بھی جوانی آئی ہوگی، اس سے بھی اس طرح کی شرارتیں ہوئی ہوں گی۔ آج یہ چھوٹے چھوٹے ننھے مننے مدنی مننے ہمیں اپنے گھروں کے صحن میں کھیلتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ کبھی ان کی بال اگر کچن میں آ جائے تو ماں اس بال کو تو بعد میں دیکھتی ہے، مگر اپنے بال بچوں پر جس انداز سے برس پڑتی ہے یہ بھی آپ خوب جانتی ہیں۔ بچے کھیلتے کھیلتے اگر کسی چیز کو توڑ دیں تو پھٹ سے اس چھوٹی سی چیز کی جس کی قیمت 50 روپیہ ہوگی، 100 روپیہ ہوگی، 200 روپیہ ہوگی، 500 ہزار روپے ہوگی، اس 500 ہزار روپے کی مادی چیز کے لیے اللہ کی انمول نعمت اپنی ہی اولاد کے لیے ہمارے منہ سے جو بد دعا نکلتی ہے، مجھے بتائیے کہ اس بچے پر، اس کی زندگی میں، اور اللہ نہ کرے اس کی آخرت میں اس کے اثرات مرتب ہوں تو پھر کیسا ہو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں، ذرا غور کیا جائے، آج معاشرے کی یہ بڑھتی ہوئی بے امنی، معاشرے کی بڑھتی ہوئی یہ بے چینی، اور معاشرے کے افراد میں پائی جانے والی یہ عجیب و غریب صورتحال کہیں اس بات کا شاخسانہ تو نہیں کہ کسی کی ماں نے کسی موقع پر بے خبری ہی میں صحیح اپنے بچے کو کچھ کہہ دیا ہو کہ اللہ تیرا بیڑا غرق کرے۔ اب اس کا بیڑا غرق یوں ہوا کہ وہ بھتہ خور بن گیا، اس کا بیڑا غرق یوں ہوا کہ وہ چور بن گیا، اس کا بیڑا غرق یہ ہوا کہ وہ اچکا بن گیا، اس کا بیڑا غرق یہ ہوا کہ وہ ان پڑھ رہ گیا، اس کا بیڑا غرق یہ ہوا کہ وہ بڑوں کا ادب کرنے والا نہ بن سکا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا نہ بن سکا، وہ اپنے خاندان کی نیک نامی کا سبب نہ بن سکا، بلکہ اپنے خاندان کی بدنامی کا سبب بن گیا۔ آئے تیرا ستیہ ناس ہو، ہمارے منہ سے یہ لفظ نکلنا تھا، اس کا ستیہ ناس یہ ہوا کہ وہ جوئے کے اڈے پر بیٹھنے لگا، اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ ہیرونیوں کے ساتھ بیٹھنے
لگا، اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ بری صحبت میں جا پڑا، اس کا اثر یہ ہوا کہ اس نے جوانی کو اپنے ہاتھ سے برباد کر ڈالا۔ مجھے بتائیے تو صحیح میری بہنوں کہ واقعی خبری بے خبری میں ہم اپنی اولاد کے لیے اپنے ہی منہ سے کہے ہوئے الفاظ کہیں اپنے سامنے تو نہیں دیکھ رہے، اور پھر معاشرے کا ہر فرد کس کیفیت کا حامل ہے، ذرا اس کی ماں اس حوالے سے سوچے۔ آج اس بات کا تو خوب رونا رویا جاتا ہے کہ ہماری اولاد ہماری اطاعت نہیں کرتی، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے۔ مگر یہی اولاد جب ہماری ہتھیلی میں ہوتی ہے، ہماری گود میں ہوتی ہے، ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہی ہوتی ہے، ہمارے ہی ذریعے کھا رہی ہوتی ہے، ہمارے ہی ذریعے پی رہی ہوتی ہے، اس کی فیڈنگ ہم خود کروا رہے ہوتے ہیں، اس کی ٹریننگ جب ہمارے سپرد ہوتی ہے، ہم غور کریں کہ ان لمحات میں ہم اپنے بچوں کو ٹائم کتنا دیتے ہیں، ان لمحات میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کتنی کرتے ہیں، ان لمحات میں ہم اپنے بچوں کو خیر کی طرف بلانے کی سعی کتنی کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو شر سے بچانے کی سعی کتنی کرتے ہیں۔ عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ ابھی تو یہ بچہ ہے، اب اس کیس کے بارے میں کیا سوچا جائے۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں انتہائی اہم بات کہوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بی بی اپنے بچے کو لے کر، جو کہ گود میں تھا، ننھا منا تھا، سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جناب میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا امام پاک، اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، آپ میری رہنمائی فرمائیے کہ میں اپنے اس بچے کی تربیت کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کے مبارک منہ سے نکلا، بیٹی یہ بتاؤ کہ اس کی عمر کتنی ہے؟ اس نے عرض کیا، امام پاک تقریباً یہ 3 ماہ کا ہو چکا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بیٹے تو نے بہت دیر کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 3 ماہ کا بچہ لے کر ماں اس کی تربیت کے لیے امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تیرے بچے کی تربیت میں تو نے دیر کر دی۔ یعنی روایتوں میں آتا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت اس کی سماعت، اسی وقت اس کے احساسات، اسی وقت اس کے سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی بات میں ڈھکی چھپی نہیں کر رہا۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں ایک اور حوالے سے پیش کروں کہ ہمارے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب آپ کے لیے مدرس کا اہتمام کیا گیا کہ وہ آ کر آپ کو قرآن کریم پڑھائے، جیسے ہی ہمارے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدرس کے پاس بیٹھ کر کلام اللہ پڑھنے لگے، آپ نے اعوذ باللہ شریف پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ شریف پڑھنا شروع کیا، الف لام میم سے جو پڑھنا شروع کیا تو 18 پاروں تک آپ پڑھ کر سناتے رہے۔ مولانا صاحب نے کہا، بیٹے ذرا آگے پڑھیے، تو عرض کرنے لگے، استاد صاحب میری امی جان کو 18 پارے حفظ تھے، جب میں ان کے پیٹ میں تھا، ان کے شکم میں تھا تو وہ روزانہ اس کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ استاد صاحب جب وہ تلاوت کرتی تھی تو میں پیٹ میں ان کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ اس طرح سے الحمدللہ رب العالمین مجھے اپنی ماں کے شکم میں ہی 18 پارے حفظ ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج اسلامی بہن اگر امید سے ہوتی ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، اس کے معمولات کیا ہیں، اس کی کیفیات کیا ہیں، اس کی ترجیحات کیا ہیں، اس کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، اور اس کے گزرتے ہوئے شب و روز پر اس کے اس پیٹ میں موجود بچے کی طبیعت، اس کے ذہن، اس کے قلب پر کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ آپ ان 2 واقعات سے اندازہ کر سکتی ہیں۔ اب آ جائیے کہ وہ بچہ اب آپ کی گود میں آ گیا، اب تو وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، اب بھی اس کی تربیت کے لیے ہم سنجیدہ نہیں، اب بھی اس کی تربیت کے لیے ہم غور و خوض نہیں کرتے، بلکہ جب اس کی تربیت، اسے سکھانے، اسے سمجھانے کے مواقع ہوتے ہیں، ہم ان کے متعلق ایسا
نیگیٹو ایٹیٹیوڈ اختیار کرتے ہیں کہ اس کا تو بچپن ہے، اس کے ننھے منھے بچپن میں اس کی ہوئی چھوٹی چھوٹی شرارتوں پر اسے سمجھانے، اسے تنبیہ کرنے، حکمت عملی کے ساتھ موقع بموقع انتہائی شگفتگی اور شائستگی کے انداز سے اسے سمجھانے کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسے کوسنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اسے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اسے ڈپٹنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اسے جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی ننھی سی شخصیت کو ابھی سے تعمیر ہونے سے پہلے ہی اس پہ ٹوٹ پھوٹ کی صورت اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دارالمدینہ سے وابستہ اسلامی بہنوں، یہ بچہ رب العالمین عز و جل کی بڑی عظیم امانت ہے۔ یہ آپ کا بچہ ضرور ہے، مگر آپ کے بچے ہونے سے قبل یہ اللہ کا بندہ ہے۔ کریم مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء و تسلیم کا امتی ہے۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی کا بندہ ہونے اور کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے اب یہ آپ کے پاس اللہ کی امانت آیا ہے۔ جس طرح اس رب عز و جل نے اس کے لیے ماں کے حقوق بیان فرمائے ہیں، وہیں اس مولا کریم عز و جل کے محبوب علیہ السلام کی شریعت نے ماں کو اولاد کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ ماں کو اولاد کے حقوق، باپ کو اولاد کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ کبھی میں نے اور آپ نے بحیثیت ماں باپ کے اپنی اولاد کے حقوق کا علم حاصل کرنے کی بھی کوشش کی؟ کبھی ایسا ہوا؟ غور فرمائیے کہ اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت عطا کی ہے، اب اس اولاد کی نعمت کے مجھ پر حقوق کیا ہیں؟ چنانچہ الحمدللہ رب العالمین اس وقت میرے ہاتھ میں مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی چھوٹا سا ننھا منہ سا رسالہ، جو تقریباً کتنے صفحات پر مشتمل ہے؟ 31 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیے، اس کا نام ہے اولاد کے حقوق۔ کیا نام ہے اس کا؟ اولاد کے حقوق۔ اولاد کے حقوق، یہ آپ کو مکتبۃ المدینہ سے انشاءاللہ عز و جل مل جائے گا۔ ان اولاد کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اولاد کے حق نمبر 49 یعنی رائٹ، جو اولاد کے رائٹس ہیں، اس کے نمبر 49 پر جو حق بیان فرمایا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہ موقع پر چشم نمائی، تنبیہ، تحدید کرے، یعنی مناسب موقع پر سمجھائے اور نصیحت کرے، مگر کوسنا یعنی بد دعا نہ دے کہ اس کا کوسنا ان کے لیے سبب اصلاح نہ ہوگا بلکہ اور زیادہ فساد یعنی بگاڑ کا اندیشہ ہے۔ دوبارہ سنیے، رسالہ اولاد کے حقوق، اولاد کا حق نمبر 49، موقع پر چشم نمائی، تنبیہ، تحدید کرے، یعنی مناسب موقع پر سمجھائے اور نصیحت کرے، مگر کوسنا یعنی بد دعا نہ دے کہ اس کا کوسنا ان کے لیے سبب اصلاح نہ ہوگا بلکہ اور زیادہ افساد یعنی بگاڑ کا اندیشہ ہے۔ پھر حق نمبر 50 ارشاد فرماتے ہیں، مارے تو منہ پر نہ مارے، یعنی بالآخر اگر کسی وجہ سے بچے کو مارنا بھی پڑ جائے تو اب کیا کرے؟ اس کے منہ پر نہ مارے۔ اللہ اکبر۔ اور ان مدنی حقوق کو آپ ملاحظہ تو فرمائیے، آپ مکتبۃ المدینہ سے اس رسالے کو حاصل کیجئے، ماں بھی پڑھے، بابا بھی پڑھیں، اور غور کریں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے، ان کے حقوق کی پاسداری کے حوالے سے کتنے حساس ہیں، یا ابھی تک ہماری اس حوالے سے کوئی توجہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اے کاش کہ ماں باپ بچوں کو کوسنے، ان کو بد دعائیں دینے کی بجائے دعائیں دیں، ان کے لیے دعا کریں،
کوئی ایسی صورت بنائیں کہ ان کے لیے دعا نکلے. جس موقع پر آپ یہ بد دعا کرتی ہیں اس موقع پر کہ اللہ تیرا بھلا نہ کرے، اے تیرا ستیہ ناس ہو، اس کی بجائے اگر ہمارے منہ سے نکلے کیا نکلے؟ اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے ہدایت دے، اے اللہ اسے سدھار دے. اگر یہ دعائیں نکلیں تو بتائیے جس کیفیت سے آپ بچے کے لیے بد دعا کرتی ہیں اور بچے پر بد دعا کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یقین مانیے ان مواقع پر آپ اگر بچے کے لیے دعا کریں، اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے توفیق دے، اللہ تجھے نمازی بنائے، اللہ تجھے نیک کرے، اللہ تجھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کامل مرید بنائے، یہ دعائیں اگر آپ کریں تو کیا جائے گا. اور جس طرح ماں کی بد دعا قبول ہے، ماں کی دعا بھی تو قبول ہے. اور جب ماں کی دعا قبول ہے تو کیوں اپنے بچے کو بد دعا دیں؟ کیوں اپنے بچے کو بد دعا دے کر اس کی دنیا اور آخرت برباد کریں؟ کیوں اس کو کوسنے دے کر اس کے لیے اس کی تو پریشانی کا باعث ہے ہی، مگر آپ خوب غور کیجئے کہ اس کی پریشانی میں کیا آپ کی پریشانی نہیں، اس کے غم میں کیا آپ کا غم نہیں، اس کے ٹینشن میں کیا آپ کا ٹینشن نہیں، اس کی بربادی میں کیا آپ کی بربادی نہیں. تو بس جب ہمیں معلوم ہے کہ ہماری بد دعا کا اثر ہے، اسی طرح مولا نے کہیں زیادہ ہماری دعا میں اثر رکھا ہے، تو اپنے بچے کو دعا دیں کہ دعا دینے کی بھی بڑی برکات ہے. چنانچہ آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ماں ہونے کی حیثیت سے، باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے بچے کے لیے دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دعا کو قبول فرماتا ہے. چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ایک بار پروردگار عز و جل کی دربار میں عرض گزار ہوئے، اے مولا مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے فرمایا فلاں شہر میں جاؤ، وہاں فلاں قصاب یعنی گوشت کاٹنے والا، گوشت کا کاروبار کرنے والا، وہ تمہارا جنت کا ساتھی ہے. چنانچہ سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام وہاں اس قصاب کے پاس تشریف لے گئے. ناواقفیت کے باوجود مسافر و مہمان ہونے کے ناطے اس نے آپ کی دعوت کی. جب کھانا کھانے بیٹھے تو اس نے ایک بڑا سا ٹوکرا اپنے پاس رکھ لیا، اندر 2 نوالے ڈالتا اور 1 نوالا خود کھاتا، 2 نوالے اندر ڈالتا، 1 نوالا خود کھاتا. اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی، قصاب اٹھ کر باہر چلا گیا. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ٹوکرے یعنی زنبیل جو تھی بڑی، اس میں ملاحظہ فرمایا، اسے دیکھا تو اس کے اندر ضعیف العمر مرد اور عورت تھے. وہ اتنی بڑی زنبیل جو تھی، ٹوکرا جو تھا، اس میں انتہائی ضعیف بوڑھے، ایک مرد اور ایک عورت تھے. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پر نظر پڑتے ہی ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. وہ ضعیف جو مرد اور عورت تھے، انہوں نے جیسے ہی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی تو ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. انہوں نے آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دی اور اسی وقت دونوں انتقال کر گئے. قفص انصری سے ان کی روح پرواز کر گئی. اللہ اکبر. قصاب واپس آیا تو زنبیل میں اپنے والدین کو فوت شدہ دیکھ کر معاملہ سمجھ گیا. جب واپس آیا کہ دروازے پر کوئی آیا تھا، یہ واپس آیا، واپس آ کر جب بیٹھتا ہے اس کی نگاہ اس زنبیل میں پڑتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ جو ماں باپ ابھی حیات تھے اب وہ حیات نہ رہے، وہ انتقال کر گئے. وہ معاملہ سمجھ گیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دست بوسی کر کے عرض کرنے لگا، آپ کے ہاتھ چومے اور عرض کرنے لگا، یا سیدی آپ اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ہیں؟ فرمایا ہاں بھائی، تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ عرض کی حضور یہ دونوں میرے ماں باپ تھے اور میرے ماں باپ روزانہ گڑ گڑا کر دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ عز و جل ہمیں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جلووں میں موت نصیب فرمانا اور ہمارے اس بچے کو جنت میں سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا پڑوسی بنانا. اللہ اکبر. بس جب میں نے دیکھا
کہ انہوں نے آپ کو دیکھا اور ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے گمان کر لیا کہ یقیناً آپ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ بس میں نے اپنے ماں باپ کی 2 دعاؤں میں سے ایک دعا کی قبولیت کو تو جان لیا مگر مجھے دوسری کا معلوم نہیں، یعنی مجھے کل قیامت میں آپ کا پڑوس نصیب ہوتا ہے، جنت میں مجھے آپ کا پڑوسی بنایا جاتا یا نہیں بنایا جاتا مجھے اس کی خبر نہیں۔ تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تجھے مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے تیرے ماں باپ کی دعا کی برکت سے جنت میں تجھے میرا پڑوسی بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محترم اسلامی بہنوں، غور فرمایا آپ نے ماں باپ کی دعا کتنی پاورفل ہوتی ہے، ماں باپ کی دعا کس قدر بابرکت ہوتی ہے کہ کہاں کسی شہر میں رہنے والا قصاب، کہاں اللہ کی نبی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت میں پڑوس، مگر قربان جائیے ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کے، قربان جائیے ماں باپ کو راضی کرنے والوں کے، قربان جائیے ماں باپ سے دعائیں لینے والوں کے کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ سے دعائیں لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اس موقع پر ان اولاد سے بھی میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا، ماں باپ کی دعائیں لیا کرو، ان کی بد دعائیں نہ لیا کرو۔ ان کی بد دعاؤں میں دنیا بھی ختم ہے، آخرت بھی ختم ہے، دنیا کی بھی پریشانی ہے اور آخرت کی بھی پریشانی ہے۔ آج ماں باپ جو بوڑھے ہو گئے ہیں ان کی قدر کر لو، ان کی خدمت کر لو، ان سے دعا لے لو۔ اللہ رب العالمین عز و جل نے انہی ماں باپ کی خوشی میں آپ کے لیے کیا نعمت چھپا رکھی ہے، سنیے اور جھومیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں کس قدر قبول ہوتی ہے، اگر والدین ناراض ہو کر بد دعا کر دے تو وہ بھی مقبول ہے، لہٰذا ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے ماں باپ تیری دوزخ اور جنت ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا سب گناہوں کی سزا اللہ تبارک و تعالی چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی پہنچاتا ہے۔ تو اے ماں باپ کے نافرمانوں، ماں باپ کی اطاعت کرو۔ اے ماں باپ کا دل دکھانے والوں، ان کے جی کو راضی کر لو۔ اے ماں باپ سے بد دعا لے کر دنیا میں ذلیل و رسوا اور خوار ہونے والوں، کہیں پناہ نہ ملے گی۔ آؤ اپنے ماں باپ کے قدموں میں پڑ جاؤ، ان کو راضی کرنے کی صحیح کر لو کہ ان کی خوشی میں، ان کی رضا میں مولا جل مجدہ نے تمہارے لیے عزت رکھی ہے، تمہارے لیے حشمت رکھی ہے، ورنہ دنیا اور آخرت میں ذلت اللہ نہ کرے تمہارا مقدر بن جائے۔ ماں باپ کی خدمت میرا اس وقت موضوع نہیں ہے، میرا موضوع اس وقت ہے کہ ماں باپ غور فرمائیں کہ یہ بچپن میں ننھے منھے بچوں کو ان کی ننھی منھی شرارتوں کے مواقع پر ہمارے منہ سے پھٹ ان کے لیے جو بددعا نکل جاتی ہے اور پھر زندگی بھر وہ بچے اپنے ماں باپ کی ان کہی ہوئی باتوں کے خمیازے کو بھگت رہے ہوتے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ لہٰذا نیت کیجئے، خوب توجہ کیجئے کہ آج سے انشاءاللہ عز و جل اپنی اولاد کو کوسنے نہیں دیں گے، اپنی اولاد کو بد دعائیں نہیں دیں۔ غصہ آتا ہے، سمجھتا ہوں، سمجھ میں بھی آتا ہے، غصہ آتا ہے، مگر غصے میں غصے کا علاج کرنا چاہیے، نہ کہ غصے کا اظہار اس انداز سے کرنا چاہیے کہ بچہ خود ایڑیاں رگڑ رہا ہو۔ جس طرح میرے آقا شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی کتاب فیضان سنت کے باب نیکی کی دعوت میں ایک نوجوان کا تذکرہ کچھ یوں لکھا ہے۔ کیسے لکھا ہے کہ ایک نوجوان کہ جو ہاسپٹل میں ایڑیاں رگڑ رہا تھا، کئی دنوں سے نزا کی سختیوں میں تھا، روح نکلنا چاہتی تھی مگر نکل نہ پاتی تھی، سکتے کا عالم تھا، نزا کی کیفیت طاری تھی، جو اس پر بیت رہی تھی وہی جانتا تھا۔ وہاں کے ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ اس کی چیخو پکار اور اس سے آنے والی عجیب و غریب آوازوں نے پورے ہاسپٹل کو دہلا رکھا تھا۔ کسی نے کہا کہ اس کی ماں کو بلا لاؤ۔ ماں آئی، اس نے اپنے بچے کو اس کیفیت میں دیکھا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں دعا کی
اے اللہ میرے بیٹے کے لیے آسانی کر دے، اے اللہ میرے بیٹے کے لیے آسانی کر دے، اے اللہ میں اس سے راضی ہو گئی، تو اس سے راضی ہو جا۔ ماں کے منہ سے دعا کا نکلنا تھا کہ اس بچے کی روح پرواز کر گئی، وہ نزا کی سختی، وہ کئی دنوں سے روح نکلنا چاہے مگر نکل نہ پائے، ماں کی دعا سے الحمدللہ خیر سے وہ جدا ہو گئی۔ اے سرپرست اسلامی بہنوں، اپنی اولاد کو دعا دیجیے، اسی وقت ہی دعا دینی ہے کہ جب ہاتھ سے ترکیبیں نکل جائیں، آج دعا دیجیے۔ اس نے کوئی چیز توڑ دی، گملہ توڑ دیا، گلاس توڑ دیا، کچن کا کوئی برتن توڑ دیا، پلیٹ توڑ دی نا، اب وہ ٹوٹی ہوئی چیز واپس تھوڑی آئے گی۔ گلدان توڑ دیا، آپ کا شوکیس میں رکھی ہوئی کوئی آپ کے نزدیک بہت اینٹیک آئٹم تھا، توڑ دیا، بڑی مشکلوں سے آپ نے لوٹریاں جمع کر کے فلاں چیز لی تھی، توڑ دی، اب ٹوٹ گئی نا، وہ ٹوٹی ہوئی چیز تو واپس آنے سے نہیں، مگر اپنے بچے کے مقدر کو مت توڑیے، اپنے بچے کی زندگی کو برباد مت کیجیے، آپ دعا دیجیے، آپ دعا دیجیے، آپ دعا دیجیے، آپ دعا دیجیے۔ دیکھیے آپ کی دعا دینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی عز و جل آپ کو بھی کیسی برکات عطا فرماتا ہے۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، مگر فقط میں اپنے بیان کو یہاں سمیٹوں گا اس عنوان پر کہ آپ دیکھیے کہ ایک اہم ترین موضوع ہے ماں کا اپنے بچے کو کوسنے دینا۔ آج اس ایک عنوان پر دارالمدینہ کے سرپرست اسلامی بہنوں کی اس تربیتی اجتماع میں آپ کی توجہ مبذول کروانی تھی۔ ہم غور کریں کہ کتنی ہی ایسی باتیں ہوں گی، کتنے ہی ایسے عنوانات ہوں گے، کتنے ہی ایسے ابواب ہوں گے جن پر ابھی ہمیں تربیت کی حاجت ہے۔ واقعی ماں کے پاس دعا دینے کا یا بد دعا دینے کا اتنا بڑا پاور ہے، یہ آج میں نے آپ کو کسی نہ کسی انداز سے اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں ریئلائز کروانے کی کوشش کی ہے۔ اس پاور کو مس یوز مت کیجیے، اس پاور کو یوز کیجیے اپنے بچے کو پاورفل بنانے کے لیے، اپنے بچے کو نیک بنانے کے لیے، متقی بنانے کے لیے، پرہیزگار بنانے کے لیے، اپنا فرما بردار بنانے کے لیے، عاشق رسول بنانے کے لیے، خوف خدا والا بنانے کے لیے، مبلغ دین بنانے کے لیے، مفتی اسلام بنانے کے لیے، داعی اسلام بنانے کے لیے اسے استعمال کیجیے، اس کے لیے یہ دعائیں کیجیے، مکہ مدینے کی حاضری کی اس کے لیے دعا کیجیے۔ انشاءاللہ جتنی دعائیں آپ اسے دیں گی، دیکھیے اس کی زندگی میں نکھار کے ساتھ ہے، ورنہ یہ بکھری ہوئی شخصیت آپ کی بد دعا سے مزید بکھرتی چلی جائے گی، مگر یہ بکھری ہوئی شخصیت آپ کی دعا سے نکھرتی چلی جائے گی۔ تو آپ نے اپنے بچے کو بکھرنے دینا ہے یا نکھرنے دینا ہے، یہ آج آپ طے کیجیے۔ یقیناً کوئی بھی ماں اپنے بچے کو بگڑا ہوا نہیں دیکھ سکتی، کوئی بھی ماں اپنے بچے کو بکھرا ہوا نہیں دے سکتی۔ تو آج سے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اب میں اپنے بچوں کو کوسنے نہیں دوں گی، اپنے بچے کو بد دعائیں نہیں دوں گی، اپنے بچے کے لیے بد دعا نہیں کروں گی، بلکہ انشاءاللہ عز و جل موقع بموقع اپنے بچوں کے لیے دعا کروں گی۔ اب یہاں پر ایک مدنی پھول جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے آپ کا بچہ الحمدللہ رب العالمین اب دارالمدینہ کا مدنی منہ اور مدنی منع بن چکے ہیں۔ آپ کے مدنی منع کی بہترین خطوط پر تربیت ہو، ان کی بہترین خطوط پر تربیت کے لیے ہم نے جن باجیوں کو، جن ٹیچرز کو سلیکٹ کیا، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ان کی جہاں تعلیمی اہلیت کو ملحوظ خاطر رکھا، اب ان کی سلیکشن کے بعد ہم نے ان کی تربیت کا باقاعدہ اہتمام کیا۔ جی ہاں، دارالمدینہ نے آپ کے بچوں کی تربیت کے لیے جن باجیوں کا انتخاب کیا، جن ٹیچرز کا انتخاب کیا، ان ٹیچرز اسلامی بہنوں کو ہم نے کم و بیش 6 ماہ کی تربیت دی۔ کتنے ماہ کی تربیت دی؟ 6 ماہ کی۔ اب آپ یہ بتائیے آپ کا بچہ دارالمدینہ میں آتا کتنی دیر ہے؟ 8 سے لے کر 12 بجے تک، 4 گھنٹے کے لیے، یہی ہے نا؟ اچھا آگے چلیے، آپ کا بچہ دن میں 24 گھنٹے ڈبل 12 گھنٹے
डबल 12 घंटे में से हमारे पास कितनी देर आया? 4 घंटे। आगे बढ़िए, हफ्ते में कितने दिन आया? हफ्ते में 7 दिन होते हैं। बच्चा हमारे पास आया कितने दिन? 5 दिन। 2 दिन तो उसकी छुट्टी होती है। अच्छा, आगे बढ़िए, महीने में हमारे पास कितने दिन आया? हमसे मुराद यहां दारुल मदीना है। कितने दिन आया? महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। और हफ्ता इतवार की छुट्टी निकालकर इसके अलावा भी कोई ना कोई रिलीजियस या नेशनल हॉलीडे हो तो इस तरकीब को सामने रखकर कम व बेश 20 या 22 दिन तकरीबन बनते हैं महीने में कि बच्चा दारुल मदीना आता है। ठीक है, और आगे बढ़िए, बच्चा साल में हमारे पास कितने दिन आता है? साल में टोटल दिन कितने होते हैं? 365 दिन। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। उन 365 दिनों में से बच्चा मदनी मुन्ना या मदनी मुन्नी कितने दिन हमारे पास आया? एकेडमिक कैलेंडर जो बनता है उसमें कमोबेश 365 में से 180-85 दिन बनते हैं। उसमें समर वेकेशन भी आते, गर्मियों की छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां, मजहबी त्यौहार, नेशनल हॉलीडेज, और अल्लाह ना करे हालात की ख़राबी की वजह से कोई स्ट्राइक और ये वो सब मिला मिलू के तकरीबन 365 में से 180 या 85 दिन बच्चा दारुल मदीना में आया। अब बच्चा 24 में से 4 घंटे हमारे पास आए। उस 4 घंटे की तरबियत के लिए हमने बाजियों को कितनी तरबियत दी? 6 माह की। बच्चा 7 में से 5 दिन हमारे पास आए, बाजियों की तरबियत कितनी? 6 माह की। बच्चा पूरे महीने में 20 या 22 दिन हमारे पास आए, बाजियों की तरबियत कितनी? 6 माह की। बच्चा 365 में से 180 दिन हमारे पास आए तो तरबियत कितनी? 6 माह की। और फिर ये 6 माह की तो यकमुश्त तरबियत है जो इनको स्कूल में बच्चों के हवाले करने से पहले हम देते हैं। और इसके अलावा सैटरडे को तो बच्चों की छुट्टी होती है मगर बाजियों का ट्रेनिंग सेशन जारी रहता है। गर्मियों की छुट्टियां बच्चों की हो जाती हैं मगर बाजियों के ट्रेनिंग सेशंस जारी रहते हैं। मैं आपकी खिदमत में इंतहाई संजीदगी के साथ इस मदनी फूल को बढ़ाता हूं कि 4 घंटे जिस बाजी ने आपके बच्चे की तरबियत करनी है उसको तो मैं 6 माह की तरबियत दिलवाऊं, मगर जिस मां ने उस बच्चे की 24 घंटे निगहदाश्त करनी है, 24 घंटे जिस बच्चे की तरबियत करनी है, दिन में 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन, महीने में 300 दिन, साल में 365 दिन, दिन में भी, रात में भी, छुट्टी में भी, और जनाबे वाला स्कूल वाले दिन भी। चूंकि 4 घंटे बच्चा हमारे पास, 20 घंटे तो आपके पास, खिलाते हुए भी, पिलाते हुए भी, सुलाते हुए भी, आते हुए भी, जाते हुए भी। मुझे बताइए कि 4 घंटे की तरबियत के लिए बाजियों को 6 माह की तरबियत, उन माओं को किस कदर तरबियत की हाजत है कि जिनके पास बच्चा उठता है, बैठता है, सोता है, जागता है, खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है, आता है, जागता है। बताइए उनको कितनी तरबियत की हाजत है। अब ये इरशाद फरमाइए कि बच्चा जो मेरे पास अल्लाह की अमानत है, इस बच्चे की तरबियत ये एक अहम काम है या नहीं है? इस अहम काम को हमने कहां सीखा? इस अहम काम के तकाजे हमने कहां सीखे? इस अहम काम को सीखने के लिए हमने कौन सी वर्कशॉप, कौन सी ट्रेनिंग सेशंस, कौन सी कंपनी को ज्वाइन किया? नो वन। अच्छा, ये काम अहमियत का हामिल है या नहीं? बहुत अहमियत का हामिल है। क्योंकि जहन में रखिएगा, ये आज का आपका नन्ना मुन्ना बच्चा, ये नन्ना मुन्ना बच्चा नहीं है। ये क्या है मालूम है आपको? ये नन्ना मुन्ना बच्चा कल के मुआशरे का बेहतरीन फर्द बनना चाहिए। मगर फर्द तो बनता ही है, ये बेहतरीन किससे बनेगा? आपकी तरबियत से। आप जिस कदर तरबियत फरमाएंगी, जिस कदर संजीदगी से तरबियत फरमाएंगी, जिस कदर तरबियत लेकर तरबियत फरमाएंगी, जिस कदर बेहतरीन खुतूत पर तरबियत फरमाएंगी, जिस कदर मस्बत सोच के साथ तरबियत फरमाएंगी, जिस कदर मनफी सोच को तर्क करके तरबियत फरमाएंगी, जिस कदर दुआएं देते हुए तरबियत फरमाएंगी, जिस कदर कोसनों को तर्क करके तरबियत फरमाएंगी, ये बच्चा उसी कदर निखरता 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 बेहतरीन फर्द बनेगा। और हर
ماں اپنے اپنے گھر میں اس فرد میں بہترین صلاحیتیں پیدا کرنے کی بھرپور صحیح کرے تو مجھے بتائیے فرد مل کر جب بہترین افراد بنیں گے تو یہ بہترین افراد مل کر بہترین معاشرہ بنیں گے، اور یہ بہترین معاشرہ امن کی، سکون کی اور میرے محترم اسلامی بہنوں انتہائی قرار کی جگہ بن سکے گا۔ ورنہ آج کی معاشرے کی بے چینی یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو کیا ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ کیا دلچسپی آپ کی ہوئی؟ کیا طے پایا؟ آج کے اس بیان سے آپ نے کیا اخذ کیا؟ اپنے اس تمام کلام کو میں ایک رباعی میں سمیٹنے کی صحیح کرتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ اس رباعی کو سماعت فرمائیے گا، اور یقین مانیے جب اس رباعی کو آپ سمجھ لیں گی تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اسی لمحے سے اپنے بچے کی تربیت کے متعلق آپ غور کرنا شروع کر دیں گے۔ چنانچہ ایک درد مند شاعر کہتا ہے، وہ کہتا ہے ایک پیغام یہ دینا ہے مجھے ماؤں کو، ایک پیغام یہ دینا ہے مجھے ماؤں کو، خیر سے گود میں جب کوئی دیا روشن ہو اور تم اس کو سلانے کے لیے لوری دو۔ ماں ہے نا، لوری دے گی نا۔ وہ کہتا ہے ایک پیغام یہ دینا ہے مجھے ماؤں کو، خیر سے گود میں جب کوئی دیا روشن ہو اور تم اس کو سلانے کے لیے لوری دو۔ نہ سمجھنا کہ بس ایک بچے کو بہلاتی ہو، نہ سمجھنا کہ بس ایک بچے کو بہلاتی ہو، ناز کرنا رہے تسلیم کا راہی آیا، لشکر حضرت اصغر کا سپاہی آیا۔ یہ حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے بابا جان سیدنا امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صدا پر گویا کہ لبیک کہتے ہوئے اپنے 6 ماہ کے ننھے منھے لاشے کو رب العالمین جل مجدہ کی جناب میں قربان کر دیا تھا، اور ظالموں نے سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے حلقوم اطہر پر ایک تیر مارا، اور جو تیر تھا وہ کیسا حلقوم اطہر میں پیوست ہوا۔ سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے ننھے منھے لاشے پر ایک جھرجھری آئی، اور آپ ہمیشہ کے لیے اپنے بابا جان کی باہوں میں اللہ تبارک و تعالی کی جناب میں صدھار گئے۔ نہ سمجھنا کہ تم ایک بچے کو بہلاتی ہو، یاد رکھنا رہے تسلیم کا راہی آیا، لشکر حضرت اصغر کا سپاہی آیا۔ یہ غور کیجئے گا، اور پھر مائیں کوسنے نہ دیں، مائیں کوسنے نہ دیں، مائیں یہ دعا کریں۔ کیا دعا کریں؟ یہ دعا کریں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں استغاثہ کریں، آقا ہمارے دل کو محبت کا نور دے، آقا ہمارے دل کو محبت کا نور دے، بچوں کی تربیت کا حقیقی سرور دے، تیرا محب بنائے انہیں یہ شعور دے، اس طرح اپنی نسل کو طاہر بنائیں گے، دل میں چراغ تیری محبت کے جلائیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے چراغ کہ میرے آقا شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس بات کو یوں کچھ کہتے ہیں، کس انداز سے کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ تم دارالمدینہ سے وابستہ سرپرست اسلامی بہنوں آج سے نیت کر لیجئے کہ جب باجیوں کی 6 ماہ کی تربیت ہو سکتی ہے تو ہر وہ اسلامی بہن کہ جس کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اس اولاد کی تربیت اس کی ذمہ داری ہے، تو اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانے اور بجا لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنی تربیت کرنی ہوگی، اپنی تربیت کرنی ہوگی۔ واقعی ہمیں تربیت کی حاجت ہے، تربیت کی حاجت ہے تو کیا کرنا چاہیے تربیت کے لیے؟ کیا صورت بنانی چاہیے تربیت کے لیے؟ ہمیں تربیت کی صورت بنانے کے لیے جس طرح سے بچوں نے دارالمدینہ میں داخلہ لیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی دارالمدینہ میں داخلہ لینا چاہیے نا؟ تو لے لیجئے۔ آئیے اس تربیتی اجتماع کے لیے
آپ کو بھی دارالمدینہ کا داخلہ دے دیتے ہیں. آئیں گے آپ دارالمدینہ میں؟ تربیت حاصل کریں گی آ کر آپ دارالمدینہ میں؟ کلاسز اٹینڈ کریں گی آپ دارالمدینہ میں انشاءاللہ عز و جل. نمبر 1، اب آپ کا دارالمدینہ کھولنا کیا چاہیے ہمیں؟ آپ کا دارالمدینہ کھولنے سے پہلے میں لفظ دارالمدینہ کے معنی آپ سے پوچھتا ہوں کہ دارالمدینہ کے معنی کیا ہیں؟ دارالمدینہ کیا معنی ہے؟ دار کہتے ہیں گھر کو. کس کو؟ گھر کو. اور مدینہ، مدینہ تحیت مدینہ. تو دارالمدینہ کا مطلب کیا ہوا؟ مدینہ پاک کا گھر. تو اب آپ کا دارالمدینہ کہاں ہونا چاہیے؟ آپ کا دارالمدینہ کہیں اور نہیں، آپ کا اپنا گھر ہونا چاہیے. آپ کا دارالمدینہ کہاں ہونا چاہیے؟ کہیں نہیں، آپ کا اپنا گھر دارالمدینہ ہونا چاہیے. تو کیا آپ اپنے گھر کو دارالمدینہ بنائیں گی؟ انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے گھر کو دارالمدینہ بنائیے. چونکہ اس کی اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے. مثال کے طور پر بچے کو دارالمدینہ میں، مدنی منع یا مدنی منی کو دارالمدینہ میں ایک سوچ دی گئی کہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. ہم تو غیبت کریں نہ سنیں، انشاءاللہ عز و جل محبتوں کے چور چغل خور قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. یہ مبارک نعرے، یہ مبارک سوچ ابھی سے ننھے منع ذہن کو الحمدللہ رب العالمین غیبت کے خلاف جنگ میں الحمدللہ رب العالمین فرنٹ لائن کا مدنی سپاہی بنا رہی ہے. ہاں، چغل خور کے خلاف ابھی سے الحمدللہ اس کے دل میں گناہ سے نفرت بڑھ رہی ہے، الحمدللہ نیکیوں سے محبت اس کے دل میں بڑھ رہی ہے. اب وہ اپنے گھر میں آتا ہے، وہ گھر میں اپنی ماں، اپنی بہن، اپنے بابا، اپنے گھر والوں کو، پھپھی کو، خالہ کو آپس میں کسی کی غیبت کرتا پاتے ہیں. بتائیے بچے کے ذہن پر اس کا اثر کیا پڑے گا؟ پہلے تو وہ اسی سوچ میں ہوگا کہ باجی صحیح تھی یا امی صحیح. باجی نے تو کہا تھا کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے، اور یہاں پر امی کو دیکھتا ہوں کہ وہ ہول سیل میں غیبتیں کر رہی ہیں. کبھی کسی خالہ کی غیبت ہو رہی، کبھی کسی پھپھو کی غیبت ہو رہی، کبھی کسی خاندان کی فرد کی غیبت ہو رہی، کبھی چچا کی غیبت ہو رہی، کبھی ماموں کی غیبت ہو رہی. اور جناب بنڈل کے بنڈل غیبتوں کے ہو رہے ہیں. آپ بتائیے کہ بچے کی ذہنیت میں یکسوئی آئے گی یا ابھی سے وہ ننھا منہ بچہ ڈبل مائنڈڈ ہوگا؟ آپ بتائیے کیا ہوگا بچہ؟ اور پھر کیا آپ اپنے بچے کی شخصیت کو ابھی سے دوہری شخصیت کا حامل دیکھنا چاہتی ہیں، یا اسے اسٹریٹ پاتھ پر، سیدھے رستے پر، صراط مستقیم پر کیسا دیکھنا چاہتی ہے اپنے بچے کو؟ یقیناً کوئی بھی ماں اپنے بچے کو دو رخا نہیں دیکھنا چاہتی، ڈبل مائنڈڈ نہیں دیکھنا چاہتی. وہ اپنے بچے کو کبھی بھی کنفیوز پرسنالٹی بنانا نہیں چاہے گی. تو پھر کیا اسکول کا ماحول اور گھر کا ماحول، اس میں مماثلت ہونی چاہیے، مطابقت ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہونا چاہیے. وہاں جس طرح بچہ اپنا آئیڈیل باجی کو بنائے ہوئے ہے، اسی طرح ماں کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہے. اگر ان دونوں کی شخصیت میں تضاد ہوا، ان دونوں کی شخصیت کی سوچ میں تضاد ہوا، ان دونوں شخصیات کے مزاج میں تضاد ہوا کہ یہ غصے والی ہوئی وہ نرم ہوئی، یہ کوسنے دینے والی ہوئی وہ دعا دینے والی ہوئی، یہ شفقت کرنے والی ہوئی مگر وہ بات بات پر جھاڑنے والی ہوئی، مجھے بتائیے کہ بچے کی طبیعت کیسی بنے گی؟ اس کی تربیت کیسی ہوگی؟ اس کی سوچ کیسے بنے گی؟ تو جب ہم اپنے بچے کو کنفیوز پرسنالٹی نہیں بنانا چاہتے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ دارالمدینہ کے ماحول اور اس کو اپنے گھر کے ماحول میں مماثلت پیدا کرنی پڑے گی. گویا ہمیں اپنے گھر میں دارالمدینہ بنانا پڑے گا اور اپنے گھر میں دارالمدینہ میں خود داخلہ لینا پڑے گا. اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ آپ دارالمدینہ کے انوائرمنٹ کو کیسا دیکھتی ہیں؟ آپ دارالمدینہ میں تشریف لائیں، دارالمدینہ آپ کو کیسا دکھنا چاہیے؟ صاف ستھرا، نکھرا ایسا ہی دکھنا چاہیے. دارالمدینہ کا انوائرمنٹ کیسا ہونا چاہیے؟ خوبصورت ہونا چاہیے، خوشگوار ہونا چاہیے، خوشبودار ہونا چاہیے. ایسا ہی دیکھنا چاہتی ہیں تو پھر آپ کا گھر بھی انہی چیزوں کا حامل ہونا چاہیے. اوکے، آگے چلیے. آپ دارالمدینہ کی باجی سے ایکسپیکٹ کیا کرتی ہیں؟ ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، ان کے مزاج میں شگفتگی ہو،
ان کی کیفیت میں شائستگی ہو، وہ استانی ہونے کی کیفیت میں بچے پر اپنا روب جھاڑنے والی نہ ہو، بلکہ بچے کے مزاج کو سمجھ کر اسے سمجھانے والی، ایسے ہی چاہتی ہے نا باجی کو آپ دیکھنا۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ 4 گھنٹے کی باجی کو تو آپ ایسا دیکھنا چاہتی ہیں، اور آپ جو خود 20 گھنٹے کی اس کی امی جان ہے، یہ تو 24 گھنٹے کی امی جان ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ 4 گھنٹے کی ٹیچر میں تو یہ صلاحیت ہو، اور 20 گھنٹے کی ٹیچر اس کا جب من کرے ڈانٹے، جب من کرے جھاڑے، جب من کرے کوسے، جب من کرے اٹھا کے تھپڑ مار دے، جب من کرے۔ آپ ماں ہیں، آپ کے حقوق ہیں، اس سے انکار نہیں، مگر یہاں پر میں تربیتی خطوط پر آپ کی سوچ بنانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک دارالمدینہ اور آپ کے گھر کا ماحول، دارالمدینہ کے لوگ اور آپ کے گھر کے لوگ جب تک ایک کیفیت، ایک سوچ، ایک مشن، ایک مقصد کے حامل نہیں ہوں گے، ان کے مزاجوں میں مطابقت نہیں ہوگی، ہم اپنے بچے کو وہ تربیت نہیں دے سکیں گے جس کا آپ ہم سے تقاضا رکھتے ہیں۔ تو یہ پہلا مدنی پھول ہے، آپ کا گھر، آپ کا دارالمدینہ۔ آپ کے گھر کو دارالمدینہ بنانے میں ہم آپ کی مدد کریں گے۔ وہ کیسے؟ سنیے، میرے آقا شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول عطا فرمائے۔ کتنے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں؟ 19 مدنی پھول باپا کریم دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ ان مدنی پھولوں کو کبھی آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے؟ نہیں ملاحظہ فرمایا؟ اس وقت میرے ہاتھ میں مکتبۃ المدینہ کا ایک ننھا مننا سا چھوٹا سا رسالہ ہے، 63 مدنی انعامات کا رسالہ، 63 مدنی انعامات کا رسالہ، جو خصوصی طور پر اسلامی بہنوں کے لیے مرتب کیا گیا ہے۔ اس رسالے کے بارے میں بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اس رسالے کی صفحہ نمبر 28 پر آپ کا گھر دارالمدینہ کیسے بنے، آپ کے گھر میں مدنی ماحول کیسے بنے، اس کے یہ مدنی پھول لکھے ہیں۔ چنانچہ یا رب کریم ہمیں متقی بنا کہ 19 حروف کی نسبت سے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول، ان 19 مدنی پھولوں کا ہر اسلامی بہن اپنے گھر میں مضبوط نفاذ کر لے، اس کا گھر دیکھیے کیسا دارالمدینہ بنتا ہے، اس کا گھر میں دیکھو کیسا مدنی ماحول آتا ہے، اس کے گھر میں دیکھو کیسی خوشگوار تبدیلی آتی ہے، اس کے گھر میں کیسی خوشبو آتی ہے، اس کا گھر کیسا معطر ہوتا ہے، اس کا گھر کیسا معنبر ہوتا ہے، اس کے گھر کا ماحول کیسا منفرد ہوتا ہے، قابل رشک ہوتا ہے۔ کریں گی آپ انشاءاللہ؟ نیت کرتی ہیں انشاءاللہ؟ یہ پہلا مدنی پھول ہے جو میں دارالمدینہ کی سرپرست اسلامی بہنوں کی طرف بڑھا رہا ہوں، اور اب ان 6 یا 7 مدنی پھولوں کو جو آخر میں یہ گلدستہ بنا کر گویا آج کی تربیتی اجتماع کا میں آپ کو تحفہ پیش کر رہا ہوں، اس انداز سے یہ آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل یہ 6-7 مدنی پھولوں کا گلدستہ لے کر آپ اپنے گھر کی طرف بڑھیے۔ آپ دیکھیں گی کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی میں، آپ کی ذات میں، آپ کے گھر میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے جملہ معاملات میں انشاءاللہ عز و جل کیسی تبدیلی آتی ہے، اور کیسی انشاءاللہ عز و جل خوشگوار تبدیلی آتی ہے، جس سے دنیا اور آخرت کی برکتیں آپ محسوس کریں گے کہ رب العالمین عز و جل کی رحمت سے ہمیں عطا ہو رہی۔ تو یہ پہلا مدنی پھول تھا، وہ کیا؟ آپ نے دارالمدینہ میں داخلہ لینا ہے، اور آپ کا دارالمدینہ آپ کا گھر ہے، اور آپ کے گھر کے دارالمدینہ کو چلانے کے لیے، اس کے ماحول کو، انوائرمنٹ کو آئیڈیل بنانے کے لیے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول، جو کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عنوان کے تحت پیش کیے، 63 مدنی انعامات کے صفحہ نمبر 28 پر یہ لکھے ہوئے ہیں، آپ انہیں ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ ایک ایک مدنی پھول پر توجہ کریں، اور اس کے مطابق اپنے گھر کا جائزہ لے کر یہ تبدیلی لے کر آئیے، دیکھیے کیسا مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا مدنی پھول ہے۔ دوسرا مدنی پھول، اسی 63 مدنی انعامات کے رسالے کو جو ہے ہی آپ کے لیے، باپا کریم دامت برکاتہم العالیہ نے نیک بنانے کا یہ نسخہ اسلامی بھائیوں کے لیے ہے تو 72 مدنی انعامات کا، اسلامی بہنوں کے لیے ہے تو 63 مدنی انعامات کا۔ آپ اس نسخے کو حاصل کیجیے۔ آپ کو معلوم ہے کتنے کا یہ؟ کتنے کا؟ 2 روپے کا۔ 2 روپے تو بچہ بھی نہیں لیتا، وہ بھی یہ کہتا ہے امی 2 روپے کی تو چپس بھی نہیں آتی، امی 2 روپے کی تو چاکلیٹ بھی نہیں آتی، بچے کو بھی 10 15 20 روپے خرچی دینی پڑتی ہے، مگر یہ رسالہ کتنے کا ہے؟ فقط 2 روپے کا۔
اس رسالے کو آپ حاصل کیجئے. اور یہ اب دوسرا مدنی پھول پیش کر رہا ہوں کہ اس رسالے کو آپ پڑھیے. صفحہ نمبر 1 سے پڑھنا شروع کیجئے. صفحہ نمبر 3 سے یہ آپ کو کچھ سوالات کہہ رہا ہے، کچھ سوالات آپ سے پوچھ رہا ہے. اس کے مطابق آپ روزانہ اس رسالے کو پتہ ہے کتنے منٹ دیں گے؟ صرف 12 منٹ. کتنے منٹ؟ صرف 12 منٹ. زیادہ ہے؟ 12 منٹ. ڈبل 12 گھنٹے میں 12 منٹ کیا زیادہ ہے؟ نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل کہ روزانہ 12 منٹ آپ اس رسالے کو دیں گی. 2 مدنی پھول ہو گئے. پہلا مدنی پھول گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول، اور دوسرا 12 منٹ کی فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ. آگے بڑھیے. تیسرا مدنی پھول اپنے روزانہ کے معمولات میں 63 منٹ. 63 منٹ آپ کو پتہ ہے کس نسبت سے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ظاہری حیات کی نسبت سے 63 کہ 63 سال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک قدموں سے اس زمین کو نوازا الحمدللہ. تو 63 کی نسبت سے فقط 63 منٹ یعنی کم و بیش 1 گھنٹہ آپ توجہ کے ساتھ، پابندی کے ساتھ مدنی چینل دیکھیے. آپ کہیں گے صرف 63 منٹ کی بات کریں تو سارا دن مدنی چینل دیکھتی ہیں. جی ہاں، آپ سارا دن تو مدنی چینل دیکھتی ہیں. پتہ ہے کیسے؟ کچن میں ہانڈی پکاتے ہوئے، چائے ابالتے ہوئے، ناشتہ بناتے ہوئے، روٹیاں تھاپتے ہوئے، برتن دھوتے ہوئے، بچوں سے باتیں کرتے ہوئے، انہیں کھانا کھلاتے ہوئے، کپڑے سیتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے، جھاڑو دیتے ہوئے. اس طرح مدنی چینل دیکھنے تھوڑی. مدنی چینل دیکھنا ہے ان سب کاموں سے فارغ ہو کر توجہ کے ساتھ. اب یہ وقت ہے سیکھنے کا، اب یہ وقت ہے سمجھنے کا، اب یہ وقت ہے مدنی چینل کا. تمام کاموں سے فارغ ہو کر آپ بھی، آپ کے سب گھر والے بھی بیٹھ جائیں، کاغذ اور قلم لے لیں. آپ جس وقت بھی مدنی چینل پر بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ نے امیر علیہ سنت دومت برکاتہم العالیہ کو اتنی برکتیں عطا فرمائی ہیں. آپ فقط 5 منٹ کے لیے بھی مدنی چینل دیکھیں گی نا، 5 منٹ کے لیے بھی، تو اللہ کی رحمت سے الحمدللہ رب العالمین کچھ نہ کچھ سیکھ کر ہی اٹھیں گی. جی ہاں، کچھ نہ کچھ علم دین کی بات، اللہ و رسول کا ذکر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، اصحاب کریم کی محبت، صلحاء کی محبت، قرآن کریم کی تلاوت، نعت پاک مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، مناجات، استغاثے، قصیدے. آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا ملے گا کہ آپ کہیں گی بس ایمان تازہ. مقامات مقدسہ کی زیارت ہوگی، اولیاء اللہ کے مزارات کی، گویا کہ اس انداز سے ایک لحاظ سے آپ کو زیارت ہوگی کہ آپ کا جی خوش ہو جائے گا. بیٹھیں گی اس طرح سے دیکھیں گی آپ انشاءاللہ. یہ تیسرا مدنی پھول تھا. ہاں آگے بڑھیے. چوتھا کام جو آپ نے روزانہ اپنے گھر میں کرنا ہے، پہلا 19 مدنی پھولوں والا کام، دوسرا 12 منٹ کی فکر مدینہ والا کام، تیسرا 63 منٹ کا مدنی چینل، اور چوتھا کام جو آپ نے اپنے گھر میں روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ وہ کرنا ہے درس فیضان سنت. کیا کرنا ہے؟ درس فیضان سنت. فیضان سنت میں آپ کو اس کا مختصر ترین تعارف کرواتا ہوں کہ یہ الحمدللہ رب العالمین اردو زبان کی قرآن پاک کے بعد، قرآن پاک تو عربی میں الحمدللہ رب العالمین، مگر قرآن کریم کے بعد اردو جاننے بولنے والے مسلمانوں میں الحمدللہ رب العالمین اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی وہ کتاب ہے جسے پڑھ کر الحمدللہ رب العالمین لاکھوں لاکھ قلوب اللہ و رسول کی محبت میں الحمدللہ مائل ہوئے ہیں. دنیا کی لاکھوں مساجد میں اس کا درس ہوتا ہے. اس کا درس، اس کا ٹوٹل دورانیہ جو ہمارا تنظیمی طور پر مقرر ہے وہ 7 منٹ ہے، اور جو درس دینا ہے وہ 3 یا 4 منٹ ہے. آپ کے گھر میں امید ہے فیضان سنت ہوگی، نہیں ہے حاصل کر لیجئے، اپنے محرم کے ذریعے سے مکتبۃ المدینہ سے منگوا لیجئے. فیضان سنت کے کئی ابواب ہیں. فیضان بسم اللہ یہ باب ہے، آداب طعام یہ باب ہے، نیکی کی دعوت بہترین باب ہے الحمدللہ رب العالمین. فیضان سنت کا باب فیضان رمضان، ہر گھر میں اس کا درس ہونا چاہیے، ہر گھر میں. تو یہ نیت کر لیجئے دارالمدینہ کی سرپرست اسلامی بہنوں کا یہ چوتھا مدنی پھول ہے کہ جو گویا ان کی تربیت کا حصہ ہے. یہ بحیثیت دارالمدینہ میں داخلہ لینے والی اسلامی بہن کے اپنے گھر کے دارالمدینہ میں چوتھا پیریڈ گویا ان کا ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ درس فیضان سنت کا.
دیں گی درس فیضان سنت انشاءاللہ. ایک وقت مقرر کر لیجئے, اپنے انہی ننھے منھے پھولوں کو بٹھا لیجئے, بچوں کے بابا بھی بیٹھ جائیں, آپ کے بابا ہوں تو وہ بھی بیٹھ جائیں, بچوں کی دادی ہوں, نانی ہوں, جو بھی گھر میں رہتا ہو سب بیٹھ جائیں. جو محارم ہیں آپ کے وہ بیٹھ کر آپ کے ذریعے سے درس فیضان سنت کی برکات حاصل کریں. آپ دیکھیے کہ آپ کے گھر میں کیسی خوشگوار تبدیلی آتی ہے. یہ 4 کام ہیں. نمبر 1, گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول. نمبر 2, 12 منٹ کی فکر مدینہ. نمبر 3, 63 منٹ مدنی چینل دیکھنا. اور نمبر 4, 7 منٹ درس فیضان سنت دینا. روزانہ دارالمدینہ سے وابستہ ہر باجی کو اور ہر سرپرست اسلامی بہنوں کو یہ 4 کام کرنے ہی کرنے ہیں. کریں گی نا انشاءاللہ؟ اب 2 کام ایسے ہیں جو آپ نے ہفتہ وار بنیادوں پر کرنے. یہ 4 کام تو میں نے آپ کی خدمت عرض کیے کہ جو آپ کو کب کرنے ہیں, روزانہ کرنے ہیں, ٹھیک ہے. اب 2 کام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, وہ آپ نے ہفتہ وار کرنے. ایک, ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع. آپ جس علاقے, جس حلقے, جس ذیلی حلقے میں رہتی ہیں, وہاں کی مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بہنوں کے ساتھ رابطہ کر کے معلوم کیجئے کہ آپ کے ہاں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع کہاں ہوتا ہے. معلوم چل گیا آپ کو کہ مثال کے طور پر کہ ام اویس کے گھر میں یہ اجتماع ہوتا ہے. مثال دے رہا ہوں آپ کو میں. تو سب اسلامی بہنیں, اپنے گھر کی اسلامی بہنیں اٹھی اور ام اویس کے گھر چل پڑیں, اور وہاں وقت مقررہ پر جو اجتماع ہوتا ہے, یا فلاں مدرسۃ المدینہ للبنات میں ہوتا ہے, یا جامعۃ المدینہ للبنات میں ہوتا ہے, یا جہاں جہاں پر بھی آپ کے قریب ترین اسلامی بہنوں کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے, دارالمدینہ کی ہر سرپرست اور ہر باجی کے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر ضرور شرکت کریں گی. کریں گی نا آپ انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. دوسرا ہفتہ وار آپ کے کرنے والا کام, ہر سیٹرڈے نائٹ کو, ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد مدنی چینل پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا براہ راست مدنی مذاکرہ آتا ہے. سبحان اللہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ براہ راست ہماری تربیت فرماتے ہیں, ہماری اصلاح فرماتے ہیں, اور نہ جانے کتنے منفرد عنوانات پر شریعت مطہرہ کی باتیں, طریقت کی باتیں, محبت رسول کی باتیں, طب کی باتیں, روحانیت کی باتیں, فقہ کی باتیں, روزمرہ کے گھر کے معاملات کے متعلق, کبھی کس مدنی پھول کو, کبھی کس مدنی پھول کو, کبھی کسی عنوان کو, کبھی کسی عنوان کو. باپا کریم دامت برکاتہم العالیہ سے بڑھ کر اس زمانے میں ہماری تربیت کرنے والا کون ہے؟ تو ہفتہ وار آپ نے براہ راست امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے کو ضرور ملاحظہ فرمانا اپنے ہی گھر میں. اس کے لیے آپ کو کہیں جانے کی حاجت نہیں. مدنی مذاکرے میں شرکت کے لیے کوئی اسلامی بہن کہیں نہیں جائے گی. اپنے ہی گھر میں, اپنے ہی گھر پہ موجود ٹی وی کی اسکرین پر فقط مدنی چینل پر باپا کریم دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے سے انشاءاللہ استفادہ کریں گی. سب سے بہترین صورت تو یہی ہے کہ اول تا آخر شرکت کیجیے. سب سے بہترین صورت اول تا آخر شرکت کیجیے اور پھر اس کی برکات حاصل کیجیے. اور اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے مکمل شرکت کی صورت نہ بن پڑے تو جس قدر وقت دے کر آپ اسلامی بہنیں اس مدنی مذاکرے میں شریک ہو سکتی ہیں, خدا را اسے نہ چھوڑیں. کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے بڑھ کر ہمارا خیرخواہ کون, آپ سے بڑھ کر ہمارا تربیت کرنے والا کون, آپ سے بڑھ کر ہماری غمخواری کرنے والا کون, آپ سے بڑھ کر ہمارے رہنما کون. تو جب الحمدللہ رہنما خود رہنمائی کے لیے موجود ہوں, تربیت کرنے والے خود تربیت کے لیے موجود ہوں, تو ایسے میں ان کی نشست کو چھوڑ کر, ان کے تربیتی بیان کو چھوڑ کر, ان کے ملفوظات کو چھوڑ کر, ان کے ارشادات کو چھوڑ کر, ان کی مدنی مذاکرے کی گویا اس سلسلے کو چھوڑ کر جانا یہ مناسب نہیں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل روزانہ کے وہ 4 کام, 19 مدنی پھولوں کے مطابق مدنی ماحول, 12 منٹ کی فکر مدینہ, 63 منٹ مدنی چینل روزانہ دیکھنا, اور روزانہ درس فیضان سنت دینا. یہ 4 مدنی کام ہوئے روزانہ کے. 2 کام ہفتہ وار. کون کون سے؟ ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر شرکت کرنا, اور ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد ہونے والے مدنی چینل پر امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے میں شرکت کرنا. اب ایک آخری بات
جو آپ کو آخری کام پیش کر رہا ہوں، آخری مدنی کام آپ کے سپرد کر رہا ہوں، آخری ہدف آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں، وہ ہے مہینے میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک مرتبہ سرپرست اسلامی بہنوں کے اجتماعی اسی تربیتی اجتماع میں آپ سب کو ضرور حاضر ہونا ہے۔ جہاں پر یہ تربیت کا سلسلہ ہوگا وہیں پر آپ کا اسلامی بہنوں کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر بھی ہوگا۔ دارالمدینہ کی ناظمہ اسلامی بہن، دارالمدینہ کی باجیوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ کا انٹریکشن ہونا، اپنے بچے کے متعلق معلومات لینا، بچے کی تعلیم، تربیت، اس کی کیفیت، اس کے مزاج سے آگاہی حاصل کرنا، وہی کہ آپ گھر میں تربیت کرنے والی ہیں، یہ اسکول میں تربیت کرنے والی ہیں، آپ دونوں کا بار بار بیٹھ کر اس عمل پر مشورہ ہونا کہ بچے کی تربیت کیسے ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے، ابھی بچے میں کیا کمزوری ہے، یہ کمزوری دور کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ آپ کے بچے کے متعلق دارالمدینہ آپ سے ماہانہ مشورہ چاہتا ہے۔ آپ آئیے، دارالمدینہ کی باجیوں کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کیجئے، اپنے بچے کی بہتر سے بہتر انداز میں تربیت کے لیے ہماری مدد کیجئے، جو ہم سے بن پڑا ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اس طرح سے انشاءاللہ عز و جل دارالمدینہ کی اسلامی بہنیں، سرپرست اسلامی بہنوں کی مدد و معاونت سے ان ننھے منھے پھولوں کو انشاءاللہ عز و جل ایک ایسا تناور درخت بنائیں گی جس کا پھل انشاءاللہ عز و جل امت محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو پہنچے گا۔ یہ آج کا مدنی منہ کل کا مبلغ اسلام اور مفتی اسلام بن کر انشاءاللہ دعوت اسلامی کی خدمت کرے گا، دین خدا کا مددگار ٹھہرے گا، اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ کافروں کو اسلام کی، فاسقوں کو تقوی کی، غافلوں کو بیداری کی، جاہلوں کو علم و معرفت کی دعوت پہنچے گی، اور آپ کے لیے انشاءاللہ دنیا اور آخرت کا عظیم سرمایہ اکٹھا ہوگا۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ عز و جل کہ آج کے سنتوں بھرے اجتماع کی بنیادی عنوان اپنے بچے کو کوسنے نہیں دینے، اپنے بچے کو بد دعائیں نہیں دینی، بلکہ ان کو دعا دینی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، اور ان کی تربیت کے خطوط کے لیے تربیت حاصل کرنی ہے، اور تربیت حاصل کرنے کے لیے جو 4 روزانہ کے کام، 2 ہفتہ وار کام اور 1 ماہانہ کام میں نے آپ کی خدمت میں مدنی کام پیش کیے ہیں، امید ہے کہ سب اسلامی بہنیں اس پر عمل کریں گی۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور اصحاب کریم رضوان اللہ تعالی علی مجمعین، بالخصوص کربلا کی پاک بیبیوں کے صدقے دنیا اور آخرت کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔